السلام علیکم، میرا نام نبیلہ ہے۔ میں ایک عام عورت تھی مگر غرور نے مجھے غیر معمولی بنا دیا اور پھر اسی غرور نے میری زندگی بدل دی۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر مظفرہ گڑھ کے گورنمنٹ اسکول میں سینئر ٹیچر تھی۔ آج برسوں بعد میں یہ کہانی ایمان ٹی وی کو اس لیے سونپ رہی ہوں کہ شاید کوئی عورت میری طرح غرور کے زہر میں اپنی روشنی نہ بجھا دے۔ یہ میری زندگی کی وہ سچائی ہے جو میں نے خود جانی، خود بھگتی اور آج چاہتی ہوں کہ دنیا اسے سن لے۔ میں نبیلہ، ایک گورنمنٹ اسکول کی سینئر ٹیچر، پورے محلے میں میرا رعب تھا۔ سب مجھے عزت سے میڈم نبیلہ کہتے تھے۔ میرا گھر صاف ستھرا تھا، ہر چیز ایک اپنی جگہ پر، اور میرے 2 بیٹے میرا فخر، میری پہچان۔ ہم نے ہمیشہ سوچا کہ دنیا میں عورت کی اصل کامیابی یہی ہے کہ اس کے بیٹے ہوں جو نام روشن کریں، جو دنیا میں کچھ بنیں۔ بیٹیوں والی عورتوں پر مجھے ہمیشہ ترس آتا تھا، جو روز اپنی بچیوں کے قصے سناتی تھیں، ان کے کھلونوں کے پیچھے بھاگتی تھیں۔ مجھے ان پر ہنسی آتی تھی۔ مجھے یاد ہے اس دن اسکول سے لوٹی تو بڑی تسلی تھی دل میں۔ کلاس میں بچوں کے امتحان چیک کیے تھے اور سب کے سامنے میری تعریف ہوئی تھی۔ میں نے جیسے خود سے کہا، نبیلہ تم نے زندگی جیت لی، نہ کسی کی محتاج، نہ کسی کے رحم کی طلبگار ہو۔ گھر پہنچی تو پرانی ملازمہ دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں تھکن، چہرے پر پریشانی۔ بولی، میڈم میری کمر میں بہت درد ہے، اب کام نہیں ہو پاتا، اگر اجازت دیں تو میری ایک عزیزہ ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ بھیج دوں، دونوں شریف ہیں۔ میں نے سوچے بغیر کہا، ہاں دیکھ لوں گی، بس صفائی ڈھنگ سے کریں، زبان نہ چلائیں۔ اگلے دن دروازہ کھلا اور ایک دبلی سی عورت اندر داخل ہوئی، چہرے پر جھجک، ساتھ ایک کم عمر لڑکی۔ آنکھوں میں حیا تھی مگر ان آنکھوں میں کچھ عجیب سا سکون بھی، جیسے کوئی خاموش یقین کہ دنیا کی سختیاں اسے توڑ نہیں سکتی۔ میں نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس نے آہستہ سے کہا، میڈم یہ میری بیٹی سونیا ہے، گھر کے کام میں میری مدد کرے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بس محنتی ہو تو کام چل جائے گا۔ سونیا نے نظریں جھکا کر ہلکا سا سر ہلایا۔ کچھ دن گزرے، سونیا خاموش طبع کی تھی مگر کام میں لگی رہتی، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی اسے فرصت ملتی وہ کچن کے کونے میں بیٹھ کر کوئی پرانی کاپی نکالتی اور کچھ لکھنے لگتی۔ شروع میں نے دھیان نہیں دیا مگر ایک دن دیکھا وہ برتن دھوتے دھوتے کسی نظم کے مصرعے دہرا رہی تھی۔ میں جان نہیں پا سکی تھی کہ مگر روشنی دیکھ سکتی ہے۔ میں چونک کر بولی، کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ گھبرا گئی۔ میڈم بس اسکول کی پرانی کتاب ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہنس روک کر طنزیہ لہجے میں کہا، پڑھنا چاہتی ہو؟ نوکرانی کی بیٹی اب خواب دیکھے گی؟ وہ خاموش ہو گئی، بس آنکھیں جھک گئیں۔ اس کے لپکتے ہونٹوں جیسے کہنا چاہتے ہو، کیا خواب صرف امیروں کے لیے ہوتے ہیں؟ مگر کچھ نہ بولی۔ دن گزرتے گئے، سونیا صبح آتی، صفائی کرتی، برتن دھوتی، پھر جیسے ہی میں اسکول کے کاغذات سنبھالنے بیٹھی تو وہ چپکے سے اپنی کاپی کھول لیتی۔ میں نے ایک دن سخت لہجے میں کہا، سونیا کام چھوڑ کر پڑھائی، یہ سب کتابیں تمہیں کہیں لے کر نہیں جائیں گی۔ اگر قسمت میں نوکریاں ہوتی تو تمہاری ماں برتن کیوں دھوتی؟ وہ رکھی، پھر آہستہ سے بولی، میڈم میری امی کہتی ہیں علم اللہ کی نعمت ہے، میں اسے نعمت کو چھوڑ نہیں سکتی۔ میں نے طنز سے ہنستے ہوئے کہا، امی تمہاری امی تو میرا فرش دھوتی ہے، وہ تمہیں کیا علم دے گی؟ وہ چپ رہی، بس ہلکا سا بولی، امی خود نہ پڑھ سکی اسی لیے چاہتی ہیں کہ میں پڑھوں۔ مجھے اس کے لہجے میں کوئی عجیب سکون محسوس ہوا، شاید غرور کے نیچے کہیں تھوڑا سا خلا تھا جسے اس کی بات نے چھو لیا، مگر میں نے فوراً خود کو سنبھالا، یہ نرم دل ہونا کمزوری ہے۔ نبیلہ تم استاد ہو، تمہیں اپنی جگہ یاد رکھنی ہے۔ چند دن کے بعد سونیا کی ماں بیمار پڑ گئی، وہ کچھ دن نہ آ سکی۔ سونیا اکیلی آتی اور دھیرے سے بولی، میڈم امی بیمار ہیں، میں گھر کا خیال رکھوں گی، بس پڑھائی بند نہ کیجیے گا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، پہلے اپنی ماں کا علاج کرواؤ، علم بعد میں سمیٹنا، یہاں کام کرو گی تو پیسے صفائی سے ملیں گے، کتابوں سے دعا نہیں ملتی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے صفائی کرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ آنکھوں کے کنارے سے آنسو بہہ رہے تھے مگر ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ میرے دل میں کچھ ہلا مگر میں نے خود سے کہا، یہ ترس کمزور بناتا ہے۔ شام کو جب وہ جانے لگی تو میں نے آواز دی، سونیا اپنی ماں کو کہنا جلدی ٹھیک ہو کے آ جائیں، تمہیں کام سے فرصت نہیں۔ وہ رک کر مڑی اور آہستہ سے بولی، میڈم امی کہتی ہیں علم انسان کو اوپر لے جاتا ہے، کوئی جتنا بھی دبائے وہ ایک دھچکا اٹھاتا ہے۔ میں نے
तंज से कहा, हाँ चमकोगी तुम नौकरानी की बेटी। वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट अजीब थी, जैसे कह रही हो वक्त सब देखता है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और दिल ही दिल में कहा, ये लड़की हाथ से बाहर रही है, इसे इसको मुकाम पर वापस लाना ही पड़ेगा। मुझे खबर ना थी कि इसी दिन मैंने अपने अंजाम की पहली लकीर खुद खींच ली थी। इस दिन के बाद मैंने खुद को और ज्यादा मशगूल कर लिया। स्कूल में नए इम्तिहान आने वाले थे। प्रिंसिपल की आंखों में नंबर और नतीजे के सिवा कुछ ना था, और मुझे ये बात अच्छी लगती थी। मैंने हमेशा खुद को एक नज़्म ज़ब्त रखने वाली कामयाब उस्ताद समझा, मगर जाने क्यों जब भी किसी बच्चे के हाथ में किताब देखती मुझे सोनिया याद आ जाती। वही लड़की जो खामोशी से बर्तन धोती थी, मगर इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। एक दोपहर में स्कूल से लौटी तो देखा बावर्ची खाने में काम हो रहा है। बर्तनों की आवाज़ों के साथ हल्की हल्की सरगोशियां आ रही हैं। मैंने चुपके से झांका तो देखा सोनिया अपनी माँ के साथ बैठी थी। माँ का चेहरा कमज़ोर मगर मुस्कुराता हुआ था, और सोनिया अपनी कॉपी खोले बड़ी संजीदगी से कुछ पढ़ रही थी। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खोला, वो दोनों चौंक गई। मैंने सर्द लहजे में कहा, यह क्या हो रहा है? सोनिया घबरा कर खड़ी हो गई। मैडम बस अम्मी कहती हैं कुछ पढ़ लो, तो मैंने बात काट दी। ये पढ़ने का स्कूल नहीं घर है, तुम लोग काम करने आई हो। माँ ने नरमी से कहा, मैडम ये काम भी करती है, बस आधा घंटा की किताब देख लेती है। हम गरीब हैं, मगर इसे पढ़ने का शौक़ है। और इसके बाद अब वो बात नहीं करती थी, मगर इसके काम में पहले से ज़्यादा सिफाई, ज़्यादा तरतीब आ गई थी, जैसे वो अपने अंदर की आग को मेहनत में बदल चुकी हो। एक दिन मैंने नोट किया इसकी माँ बहुत कमज़ोर लग रही है। वो झुक कर फर्श साफ कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हारी माँ ठीक नहीं लगती, डॉक्टर को दिखाया? सोनिया ने आहिस्ता से कहा, पैसे नहीं है मैडम, दवाई महंगी है। मैंने स्कूल की किताबें छोड़ दी हैं, शायद अगले साल पढ़ सकूं। मैंने बेदिली से कहा, यही बेहतर है, सबको अपने नसीब में रहना चाहिए। वो चुप हो गई, मगर जाते जाते मैंने देखा इसकी मुट्ठी में कोई किताब दबी हुई है। अगले दिन जब स्कूल गई तो इत्तफाकन एक मजमून पढ़ाते हुए बच्चों से कहा, जिंदगी में कामयाबी मेहनत से मिलती है, चाहे हालात जैसे भी हों। मेरे अपने अल्फाज मुझे चुभने लगे, जैसे वो सोनिया के लिए सच साबित हो जाएंगे और मेरे लिए नहीं। चंद दिन के बाद स्कूल में बच्चों की तख्लीकी तहरीरों का मुकाबला हुआ। सब बच्चे अपने मज़ामीन जमा करा रहे थे। प्रिंसिपल ने कहा, नबीला एक मजमून बहुत अच्छा लिखा गया है, तुम देखो ज़रा। मैंने मुस्कुराते हुए कॉपी खोली और फ़ौरन चेहरा जम गया। नीचे लिखा था, सोनिया बिनते रुकैया, क्लास 5 में। हैरान हो गई, ये कैसे? ये तो हमारे स्कूल की तालबा ही नहीं। प्रिंसिपल ने बताया, ये सरकारी लाइब्रेरी से जुड़ा ओपन मुकाबला था, किसी ने बाहर से जमा कराया है। देखो कैसा लिखा है, गरीब होना जुर्म नहीं, हार मानना जुर्म है। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक हलचल सी हुई। इस शाम जब वो घर आई तो मैंने इसे बगौर देखा। वो खामोशी से बर्तन रख रही थी। मैंने कहा, तुमने किसी मुकाबले में हिस्सा लिया था? वो चौंकी। मैडम जी, लाइब्रेरी वाले अंकल ने कहा था कि लिखने की इजाज़त सबको है, तो मैंने भी दे दिया। मैंने सख्ती से कहा, और जीतने से क्या होगा? दौलत अहदा, तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब ख्वाब है? वो बोली, मैडम अगर ख्वाब देखना जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। मैंने गुस्से में कहा, ज़्यादा बातें मत करो, जाकर झाड़ू संभालो। वो चली गई, मगर जाते जाते उसने एक लम्हे के लिए पलट कर देखा। वो नजर बहुत कह रही थी, जैसे कह रही हो, मैं हार नहीं मानूंगी। वक्त गुजरता रहा। मैंने इसकी माँ को कई बार सख्त लहजे में डांटा। वो हमेशा कहती, मैडम आप दुआ कीजिए मेरी बच्ची कुछ बन जाए, मैं मरने से पहले इसे स्कूल में देखना चाहती हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, बेटी तुम्हारी स्कूल जाएगी, ख्वाब देखना छोड़ दो, हकीकत में रहो। मैं स्कूल से जल्दी वापस आ गई। घर खामोश था। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सोनिया अपनी माँ के पाँव दबाने की बजाय कॉपी खोले कुछ पढ़ रही थी, और माँ नीम बेहोश से लेटी हुई थी। मैंने तेज आवाज में कहा, ये क्या है? माँ बीमार है और तुमको किताबें पढ़ रही हो? वो कांप गई। अम्मी कह रही थी कि पढ़ लो, कहती हैं इल्म कभी छोड़ना नहीं, यही इल्म कभी छोड़ना नहीं। मैंने कॉपी छीन कर जमीन पर फेंक दी। बस बहुत हो गया, कल से ये सब खत्म, समझी? वो चुपचाप कॉपी उठाकर साफ करने लगी। मैंने सोचा कि लड़की हार क्यों नहीं मानती। रात को मैंने अपने बेटों के साथ खाना खाया, मगर पहली बार दिल मुतमिन ना था। मेरे अंदर कहीं एक अजीब सी हसद जागी थी, हसद एक नौकरानी की बेटी से जो अपने ख्वाबों के लिए इतनी जिद्दी थी। मैंने कई दिन से महसूस किया, यानी सोनिया की माँ अब पहले जैसी नहीं रही। इसके चेहरे की रौनक जर्द पड़ गई और कदमों में हलचल नहीं रही। एक दिन इसने आकर कहा, मैडम सीने में दर्द रहता है, कभी कभी सांस भी रुक जाती है। मैंने सर्द लहजे में कहा,
ڈاکٹر کو دکھاؤ، میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بولی میڈم جی دکھاؤں گی، بس 2 دن کی چھٹی دے دیجیے تاکہ علاج کروا پاؤں، سونیا گھر سنبھالے گی۔ میں نے بیزاری سے کہا ٹھیک ہے، مگر کام رکے نہیں۔ اگلے دن سونیا اکیلی آئی۔ صبح کے وقت خاموشی سے دروازہ کھولا، صفائی شروع کی، برتن دھوئے۔ میں ناشتہ کر رہی تھی، اس کی خاموشی میں عجیب سا سکون تھا۔ میں نے کہا تمہاری ماں کیسی ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا ابھی بخار ہے، کل دوا نہیں ملی، میں خود جا کر لے آؤں گی۔ میں نے بات بدل دی اور میں نے کہا اسکول جا رہی ہوں۔ جب دوپہر کو لوٹی تو دیکھا وہ فرش صاف کر رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ کوئی پرانی کتاب بھی کھلی رکھی تھی۔ میں نے فوراً آواز دی سونیا یہ کیا ہے؟ تم کام کے وقت کتابیں پڑھ رہی ہو؟ وہ چونک گئی، کتاب بند کر کے بولی میڈم ذرا وقفہ لیا تھا۔ میں نے غصے سے کہا یہ تمہارے آرام کرنے کے دن نہیں ہے، تمہاری ماں بیمار ہے، اب تم ہی کام کرو گی، یہ سب کہانیاں بعد میں پڑھ لینا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر صفائی کرنے لگی۔ اسی شام میں چائے پینے بیٹھی تو دیکھا وہ باورچی خانے میں بیٹھی کسی رجسٹر پر کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے آواز دی ادھر آؤ، وہ جلدی سے آئی۔ میں نے پوچھا کیا لکھ رہی تھی؟ امی نے کہا تھا روز ایک لفظ یاد کر لو، تو میں لکھ رہی تھی۔ میں نے طنز سے کہا تمہاری امی کی تو طبیعت ٹھیک نہیں تو تمہیں یہاں نوکری دلائی ہے، علم سے پیٹ نہیں بڑھتا سمجھی؟ اس نے دھیرے سے کہا امی کہتی ہیں پیٹ بڑھ جائے تو بھی انسان کو علم کی بھوک رہنی چاہیے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا بس بہت ہو گیا، کل سے تمہارا کتابی کھیل ختم۔ اگلی صبح وہ ذرا جلدی پہنچی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سانس پھولتے ہوئے بولی میڈم امی کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس لیے ذرا دیر ہو گئی۔ میں نے کہا یہ بہانے مت بناؤ، آج سے تمہیں پورے گھر کا کام کرنا ہے، اور اگر میں نے تمہارے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو سیدھا گھر بھیج دوں گی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا ایک دن میں اسکول سے جلدی آئی، گھر میں سناٹا تھا، سونیا صحن میں بیٹھی تھی، سامنے کتاب کھلی تھی۔ میں آہستہ سے گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ چونک گئی۔ میں نے سختی سے کہا میں نے کہا تھا نہ کتابیں بند۔ وہ ہکلا کر بولی میڈم بس امی کے لیے دعا لکھ رہی تھی، وہ کہتی ہیں اللہ علم والوں کو عزت دیتا ہے، تو میں چاہتی ہوں اللہ مجھے بھی عزت دے۔ میں نے جھلا کر کہا عزت برتن صاف کرنے میں ہے، کتابوں میں نہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کتابیں چھینی اور وہ بے اختیار بولی کتنی دفعہ بول چکی ہوں، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔